اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور لاکھوں اربوں درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک آل پر۔ برادران محترم، محرم کے دوران میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قیام امام حسین علیہ السلام۔ اس سلسلے میں آج یہ تیسرا بیان ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف کیوں قیام کیا۔ ہم نے مدینہ کے حالات اور مدینہ سے امام کیوں روانہ ہوئے یہ آلریڈی ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے بیان میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ کے آخری ایام میں حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کرتے ہیں اور مکہ سے اچانک کیوں روانہ ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام مکہ میں ان کا قیام جاری تھا، دن گزر رہے تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ مکہ کے مقامی لوگ، جو عمرے پہ لوگ آ رہے تھے، پھر حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو امام کی طرف لوگ متوجہ تھے، امام کے پاس جوق در جوق آ رہے تھے، امام کی بات کو سنتے تھے، سمجھتے بھی تھے اور حالات کے اوپر بات کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، اور امام کو کچھ جو صحابہ کرام تھے یا صحابہ کے بچے تھے وہ مشورہ بھی دیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام لیکن لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ اسلام صرف نام کا دین نہیں ہے بلکہ عدل، حق، امانت اور تقوی کا نظام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کے اندر یہ صفات موجود نہیں تھی، یزید کے اندر یہ صفات موجود نہیں تھیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کافی اور صحابہ کے بچوں نے بھی اسے صحیح نہیں سمجھا، اس کی بیعت بعد میں کی، شروع میں انہوں نے انکار کیا، جس کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، لیکن امام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دین کے اوپر، یعنی کہ جب اعلان یزید اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، یہ ساری یزید جو اعلان کر رہا تھا اور اپنے خاندان کو، بنی امیہ کو نواز رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک سوال چھوڑا تھا، یہ حاکم بن مروان جو تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا، اس کو پھر کون لے آیا، پھر اس نے کس کس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور پھر کیسے یعنی کہ اس نے اہل بیت کو نقصان پہنچایا۔ یعنی کہ یہ خاندان بنی امیہ کے شروع میں جب اسلام آیا تو انہوں نے مخالفت کی تھی، ان میں بڑے بعد میں عظیم لوگ بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اکثر نے مخالفت کی تھی۔ آپ خود دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کس نے جنگیں لڑی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، علی حق کے ساتھ ہیں اور علی حق کا ہے۔
آپ پھر خود دیکھ لیں کہ آل بیت کے ساتھ کتنی ظلم و زیادتی ہوئی۔ اور میں ایک اور سوال چھوڑتا ہوں تمام برادران پہ، یہ سارا امام لوگوں کو یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے، پھر جب لوگ امام حسین علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تو یہ بات یزید تک بھی پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حج بھی ہے اور امام مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور اسی دوران پھر حج کا موسم بھی آ جاتا ہے۔ حج کے اندر پھر جب یزید نے ایک پلاننگ کی کہ امام کو حج کے دوران شہید کر دیا جائے، جب یہ خبر پہنچی امام تک کہ ہو سکتا ہے آپ کو نامعلوم لوگ جب آپ حج کر رہے ہوں گے تو آپ کو شہید کر دیں گے، یہ لوگ یعنی کہ بیچ میں یزید نے یہ منصوبہ بنایا اور امام تک پہنچا۔ لیکن یہ خدشہ تھا امام کو کہ حجاج کے ہجوم میں ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس سے خانہ کعبہ کی حرمت متاثر ہو۔ اب یہاں پہ امام کو یہ فکر ہو گئی کہ خانہ کعبہ کی اس عظمت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مدینہ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ یہاں پہ مسجد نبوی ہے، میرے نانا کا شہر ہے، میرے نانا کا روضہ ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، اب خانہ کعبہ کی حرمت، اس کی عزت وہ تو امام جانتے ہیں نا، اس کی کتنی قدر و منزل ہے۔ یہ تو امام کو اللہ کے گھر کی حرمت اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اگر قربانی دینی ہے تو بیت اللہ کے اندر نہیں، بیت اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے دینی ہے۔ یہ فیصلہ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ ہمیں سبق دیا کہ اللہ کے گھر کا احترام ہر چیز پر مقدم ہے، اور امام نے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں اور حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو اور مکے کو الوداع کہتے ہیں، اور اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں سے جناب مسلم بن عقیل نے امام کو خط لکھا تھا، اور جو لوگ آ رہے تھے کوفہ سے وہ آ کے امام کو تسلی بھی دے رہے تھے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر امام نے بہتر سمجھا کہ میں کوفہ کی طرف چلا جاؤں، وہاں پہ تبلیغ کروں، وہاں پہ لوگوں کو بتاؤں، اور آپ نے اہل بیت کو ساتھ لیا، وفادار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا تاریخی سے کس نام سے یاد کرے گی، لیکن امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ آپ مکہ سے روانہ ہوئے، ظاہری طور پر منزل کوفہ کی طرف تھی، وہاں سے ہزاروں خطوط بھی آپ کیونکہ آ چکے تھے، مسلم بن عقیل نے بھی آپ کو
رپورٹ دے دی تھی، مگر حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کا سفر کوفہ کا سفر نہیں تھا، یہ حق، عدل، اصلاح امت اور رضا الہی کا سفر تھا۔ یہاں پہ ہمیں ایک فکر ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب دین کے اصول میں کوئی خطرہ ہو تو مومن اپنے آرام، اپنے مفاد، اپنی جان کے بارے میں نہیں سوچنا، نہ سوچے، پھر دین پہ قربان ہو، پھر دین کو بچائے، چاہے اس کے لیے آپ کو ہجرت کرنی پڑے، سفر کرنا پڑے، لیکن دین کو مقدم، حق کا ساتھ، چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہو۔ کبھی کبھی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین اور آنے والی نسلوں کے لیے کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مکہ سے روانہ ہونا بھی ایک ایسا فیصلہ تھا۔ اب تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی، یہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میری آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے، خدا کے لیے امام حسین علیہ السلام کا مقصد، فکر، وہ دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ ان کی قربانیاں، اہل بیت کی، جناب اہل بیت کی مستورات کی، وہ ان کی فکر کو اجاگر نہیں آپ کر رہے، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتا ہوں فکر، وہ امام کی فکر بیان نہیں ہوتی، امام کے ساتھ، بلکہ دیکھیں جو امام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی وہ ایک دردناک داستان ہے، لیکن بھائی ہم صرف اسی پہ رونا دھونا شروع کر دیں تو یہ بھی زیادتی ہے امام کے ساتھ۔ امام کی فکر کو تو بیان کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، ایک بستی ہو، ہزاروں کی بستی ہو، وہاں پہ ایک گھر ہو ہمارے ماننے والا، تو جب لوگ اس کے بارے میں کوئی باہر سے بندہ آئے وہ پوچھے کسی سے کہ یار میں نے فلاں بندے کو ملنا ہے، تو وہ بندہ کہے ہاں ماشاءاللہ وہ تو بہت ہی عبادت گزار ہے، وہ بہت امانت دار ہے، وہ بہت عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، یعنی کہ اسلام کے اوپر من عمل کرتا ہے، یہ ہے ہمارے ماننے والا۔ آج ہم دیکھیں بھائی امام حسین علیہ السلام کے یہ جو قیام ہے، یہ جو کربلا ہے، یہ جو شہادتیں ہیں، خدا کے لیے اس کو کاروبار نہ بنائیں۔ اور میں تمام عالم دین سے ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگ آگے آئیں، یہ جو رسم و رواج ہم نے بنا لیا ہے، یہ جو چیزیں ہم نے اپنی طرف سے بیچ میں ایڈ کر لی ہیں، خدا کے لیے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ہم امام کی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ لوگ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں۔
خدا کے لیے امام کی فکر کو پہچانو اور امام کو جو پیغام ہے وہ مانو ان پہنچاؤ۔ وہ تو نانا کے دین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، تو وہ تو اللہ کے رضا کے لیے نکلے تھے۔ آج ہمارے اکثر مومنین بے نمازی ہیں، نماز کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو عزاداری کو دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ عزاداری مشن امام حسین، قیام امام حسین، یہ درس دین ہے، الہی پیغام ہے۔ آپ دیکھو، اگر تو یہاں پہ اللہ، اس کے رسول اور ائمہ عطا کے حکم کے مطابق سلسلہ جاری ہے تو صحیح ہے۔ اگر دیکھو یہاں پہ اعلان اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہو رہی ہے، ائمہ کی مخالفت ہو رہی ہے، تو بھائی یہ پھر کوئی دین کی آپ خدمت نہیں کر رہے، پھر آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ آئیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم ہدایت و ایمان پہ رکھ۔